باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد. سامعین ذی وقار، یہ کاشان بصیرت آڈیو بک سیکشن ہے اور جس کتاب کی سماعت آپ فرما رہے ہیں اس کا نام ہے گفتار صدق. یہ اس سلسلے کی دوسری ریکارڈنگ اور آپ کے سامنے ایز اے ریڈر ذیشان حیدر. آج فرماتے ہیں کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ فرض کریں قرآن مجید، احادیث نبوی اور احادیث ائمہ اطہار علیہم السلام میں اتحاد و اتفاق کا حکم نہیں دیا گیا، حالانکہ آپ اس بارے میں قرآن مجید کی آیات اور رسول اکرم اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی حدیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اگر آپ فرض کریں کہ قرآن و حدیث میں اتحاد کا حکم نہیں دیا گیا، تو اگر ہم عقل سے پوچھیں تو کیا عقل اتحاد و اتفاق کی ضرورت پر زور نہیں دیتی؟ کیا عقل یہ نہیں کہتی کہ اے مسلمان، جب تک آپ آپس میں متحد و متفق نہ ہو جائیں آپ کا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید، احادیث نبوی اور روایات جو کہ ائمہ اطہار علیہم السلام سے نقل ہوئیں، اگر اتحاد و اتفاق پر زور نہ بھی دیتی، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان پر بہت زور دیا گیا ہے، تو خود ہماری عقل کیا اس بات پر زور نہیں دیتی کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں متحد و متفق ہو جائیں؟ آپ جب تک متحد نہیں ہوں گے آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. آج اگر ہمارا قبلہ اول اسرائیل کے قبضے میں اور مظلوم افغانستان روس کے کنٹرول میں ہے، آج اگر پوری دنیا پر مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں یا کسی اور جگہ پڑھ رہا تھا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مہاجرین ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد مسلمان مہاجرین کی ہے. اے مسلمان، کیا خدا نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم مہاجر بن کر مشرق و مغرب کے کفار کے ہاتھوں سے بھیک لے کر یہ چند روزہ زندگی گزارو؟ تم تو اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ تم اپنے زور بازو سے دوسرے انسانوں کو بھی روٹی کھلاؤ، نہ یہ کہ خود اقوام متحدہ یا دوسری بڑی طاغوتی طاقتوں کی گدائی پر زندگی گزارو. برادران عزیز، کب تک ہم مہاجر بنے رہیں گے؟ ہمارے افغانی بھائی مہاجر ہیں، فلسطینی 35 یا 38 سال سے کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت سے عراقی ایران میں کیمپوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح دیکھیں ہمارے ہندوستانی بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایریٹریا اور ایتھوپیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارے یہ تمام مسائل اتحاد و اتفاق کے بغیر ہرگز حل نہیں ہوں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ اور روس کے حلقہ اثر سے آزاد ہو جائیں اور ہم مسلمان اپنے مقدرات اور مستقبل کا فیصلہ خود ہی کریں، تو یہ فقط اس وقت ممکن ہے کہ جب ہم سب آپس میں متحد ہو جائیں. عقل میں یہ کہتی ہے کہ مسلمان، تمہاری یہ جو مشکلات ہیں ان سے بڑھ کر اور کیا مشکلات ہو سکتی ہے کہ آج پاکستان کو آزاد ہوئے 38 برس گزر چکے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، جبکہ ہم جب سے پیدا ہوئے ابھی تک بالغ نہیں ہوئے، اس لیے کہ اگر ہم بالغ ہوتے تو امریکہ کبھی ہماری سرپرستی نہ کرتا اور ہم اپنی قسمت و مستقبل کا فیصلہ خود کرتے. لیکن یہ کہ جب ہمارے فیصلے واشنگٹن میں ہو رہے ہیں، یا کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ واشنگٹن کی جگہ ماسکو منتقل ہو جائیں، یعنی ہم پاکستانی مسلمان اب تک نابالغ ہیں، ہمیں سرپرست کی ضرورت ہے، ہم کس طرح ان ظالم سرپرستوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب ہم متحد و متفق ہو جائیں. آخر یہ کیا ہو رہا ہے کہ روزانہ امریکہ کو کوئی فوجی یا سیاسی افسر پاکستان کے دورے پر ہوتا ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ پاکستان کو بھی اپنی متحدہ ریاستوں میں سے ایک ریاست سمجھتے ہیں اور ہر روز یہاں آ کر اس کی رپورٹ وائٹ ہاؤس کو دیتے ہیں؟ سب سے بڑی ذلت تو یہ ہے کہ امریکہ کا ایک فرد جو پرانے زمانے میں صدر تھا، وہ جب پاکستان آتا ہے تو پاکستانی صدر اس کے استقبال کے ایئرپورٹ جاتا ہے. ہمیں یہ کیا ہو گیا؟ ہم کیوں اتنے ذلیل ہو گئے؟ کیوں اتنے بے بس اور پریشان ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ان سب کی وجہ آپس کا نزاع ہے. جب سے ہم نے آپس میں لڑنا شروع کیا، جب سے یہ عرب و عجم کی تفریق شروع ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ مثلا فلسطین کا مسئلہ عربوں کا مسئلہ ہے، افغانستان کا مسئلہ افغانیوں کا ہے، اس طرح ایران عراق کی جنگ فارس و عرب کی جنگ ہے. جب سے ہم عرب و عجم، ترک و بلوچ، مہاجر و پختون و پنجابی و شیعہ و سنی و بریلی و دیوبندیوں، اہل حدیث و اہل تصوف و فلاں کی تفریق میں مبتلا ہوئے ہیں، جب سے ہم ان اختلافات میں سرگرداں ہو گئے ہیں، اس وقت سے سامراج ہم پر مسلط ہو گیا ہے اور ہم ذلیل و خوار ہو گئے ہیں. قرآن مجید، احادیث نبوی اور احادیث ائمہ اطہار علیہم السلام کی سب ہمیں اتفاق و اتحاد کا درس دیتی ہیں. صدر اسلام کے مسلمانوں کی روش زندگی اور آج کے حالات و شواہد یہ بھی ہمارے لیے اتحاد و اتفاق کو ضروری سمجھتے ہیں. پھر ہم کیوں ان سب کو چھوڑ کر ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہوئے یا استعمار کے اعلی بن کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ برادر عزیز، پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام میں مذہب کا مقدس نام استعمال کر کے مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جا رہا ہے. مساجد، امام باڑ اور یہاں تک کہ قرآن مجید جیسی مقدس چیز کو بھی معاف نہیں کیا جاتا، اور صرف
اسی پر اکتفا نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ گزشتہ دنوں سندھ میں قومیت کے مسئلے کو ہوا دی گئی تھی اور پختون مہاجر اور سندھیوں کے مسئلے میں بھائی بھائی کو لڑا دیا گیا، بہت سے خاندانوں کو بے سرپرست کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ شریعت بل کے نام پر اسلام کو ایک سیاسی مسئلہ بنا دیا گیا، اور اسی بل کی وجہ سے بعض اسلام دشمن لوگوں کو یہ جرت ہوئی ہے کہ وہ سڑکوں پر نکل کر سرعام اسلام کے خلاف نعرے بازی کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر شریعت کا نعرہ لگانے والے واقعاً اس میں مخلص ہوتے تو پہلے وہ سارے مکاتب فکر کے ذمہ دار افراد اور علماء کو اعتماد ملے تو اور ایسا شریعت بل پیش کرتے کہ جس پر سارے مکاتب فکر کے ذمہ دار افراد علماء اسلام متفق و متحد ہوتے، اس کے بعد پھر اسلام دشمن افراد میں سے کسی کو مخالفت کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اگر یہ واقعاً شریعت کے ساتھ مخلص ہوتے تو سب کو ساتھ ملا کر کام کرتے۔ اب انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان شیعہ اور سنی سب مکاتب فکر نے مل کر بنایا ہے۔ جب ایسا ہے تو جب تک دونوں کو آپ اعتماد میں نہیں لیں گے اس وقت تک پاکستان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، چاہے وہ سیاسی مسئلہ ہو یا مذہبی یا کوئی اور مسئلہ ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شریعت بل پیش کرنے والے اس مسئلے میں مخلص نہیں ہیں اور یہ آئندہ انتخابات میں ووٹ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور حکومت کا خلوص تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جس وقت اس کے پاس مکمل اختیارات تھے اس وقت اس نے اسلامی نظام نافذ نہیں کیا۔ اب تو اس کے پاس یہ بہانہ موجود ہے کہ منتخب پارلیمنٹ اور سینٹ موجود ہے، جب تک وہ پاس نہ کرے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بس نہ حکومت اس کام میں مخلص ہے اور نہ یہ افراد کہ جنہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے۔ ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستان میں اسلامی نظام چاہتے ہیں، ہم اسلام و قرآن کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن اس موجودہ شریعت بل سے پاکستان میں فرقہ واریت کو تقویت ملے گی۔ علاوہ ازیں یہ صرف ایک مکتب فکر کی ترجمانی کرتا ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ تمام مکاتب فکر کو اعتماد ملے۔ برادر عزیز، اگر بر صغیر کے مسلمانوں نے مل کر پاکستان بنائے اور پھر پاکستان کے مسلمانوں نے قومیت اور آپس کے اختلافات کی وجہ سے اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر دیا تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا درد ہے۔ ہم پاکستان کو مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب ہم آپس میں متفق و متحد ہو جائیں۔ خدا نخواستہ اگر یہ اختلافات باقی رہیں تو پاکستان کی سالمیت کے لیے ہر منٹ اور ہر لمحے خطرہ ہے۔ ہم اسلام سے محبت کرنے والوں اور اس ملک سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر تمہیں اسلام و پاکستان عزیز ہے تو اختلافات سے دور رہنا ہوگا اور اتفاق اور اتحاد کے لیے عملی قدم اٹھانا ہوگا۔ برادر عزیز، اسی طرح سے اگر ہم شیعہ ہیں تو ہمارے شیعہ ہونے کی حیثیت سے بھی کچھ مسائل ہیں، خواہ وہ عزاداری ہو، نفاذ فقہ جعفریہ کا مسئلہ ہو یا ہمارے دوسرے جزوی مسائل ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل حل ہو اور ان میں کوئی رکاوٹ نہ آئے تو پھر ہم قرآن، حدیث اور عقل کے علاوہ حالات و شواہد کی روشنی میں آپ سے یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے درمیان اختلافات کو ختم کرو، ہوا و ہوس کی پیروی چھوڑ دو، اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر فدا کرو، اپنی جھوٹی شخصیت کو قومی شخصیت پر قربان کرو، قومی بقا کے لیے کام کر لو۔ اگر ہم خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں اور اگر ہماری یہ سوچ ہو، یعنی میری سوچ ہو کہ پاکستان کے مسائل میرے ذریعے سے حل ہو سکتے ہیں اور آپ کی یہ سوچ ہو کہ تشیع کے مسائل آپ کے ذریعے سے حل ہو سکتے ہیں، جب میں اور آپ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر یہ کہتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دلوں میں بت ہیں، ہم صحیح معنوں میں اب تک موحد نہیں بنے۔ ہم برائے نام کہتے ہیں کہ ہم اسلام، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے کام کر رہے ہیں، صحیح معنوں میں ہم اپنے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا مقصد اپنی ذات اور اپنی شخصیت ہے۔ برادران عزیز، ہمارے لیے جتنی بھی مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے۔ آج اگر اہل قلم، اہل منبر یا کوئی عام آدمی ایسی بات کرے جس سے قوم میں اختلاف پیدا ہو تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ اس کی زبان شیطان کی زبان ہے، کیونکہ اختلاف شیطان کے لشکروں میں سے ہے، کیونکہ اختلاف شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ اسی اختلاف کی وجہ سے امریکہ اور روس کے موقف کو تقویت ملتی ہے اور مسلمان کمزور ہو جاتے ہیں۔ بس وہ بات جسے مسلمان تقسیم ہو رہے ہیں اور سامراج کی مفاد میں ہو اسے آپ کبھی بھی حق نہیں کہیں گے، بلکہ آپ ضرور کہیں گے کہ یہ شیطان کی آواز ہے جو فلاں شخص کی زبان سے بول رہا ہے۔ برادر عزیز، ہم سب کو ملک کی حفاظت اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے متحد و متفق ہو جانا چاہیے۔ سنی، شیعہ اور تمام مکاتب فکر کے علماء اور ذمہ دار افراد کو آج اسلام کی خاطر اپنے اختلافات بھلا دینے چاہیے۔ بخدا آج مسئلہ کفر اور سنی کا نہیں، کفر اور شیعہ کا نہیں، کفر اور اسلام کا ہے۔ اسلام کے دعوے دار شیعہ بھی ہیں اور سنی بھی ہیں۔ کفر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے سامنے شیعہ آتا ہے یا سنی، وہ اسلام کے نام پر ہم دونوں کو نابود کرنا چاہتا ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم ہو، اللہ کی حکومت ہو، اسلامی معاشرہ ہو اور سب کو آزادی حاصل ہو، تو پھر ہمیں تمام اختلافات کو پس پشت رکھ کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جانا چاہیے۔
اس طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے گھروں، ہمارے کوچوں، ہمارے شہروں اور ہمارے دیہاتوں میں عام ہو جائیں، ہماری زندگیاں قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہوں، ہمارا رنگ قرآنی رنگ ہو، ہماری زندگیوں میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی جھلک ہو، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہمیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ولا کے سائے میں متحد و متفق ہو جائیں۔ عزاداری ہم اس وقت قائم کر سکتے ہیں کہ جب ہم متفق و متحد ہوں، ہمارا فقہی مسئلہ ہو یا دوسرے مسائل یا دیگر مطالبات ہم اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جب متفق و متحد ہوں اور منظم ہوں، ہماری صفوں میں قوت و قدرت ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں کہ جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں حقدار کو آسانی کے ساتھ حق نہیں دیا جاتا۔ جب تک آپ ان پر دباؤ نہ ڈالیں اور جب تک وہ آپ کو مضبوط و مستحکم نہ دیکھیں، اس وقت تک آپ کو اپنا حق نہیں ملے گا، اور یہ صرف اس وقت ممکن ہے کہ جب آپ اپنے ذاتی اختلافات کو بھلا کر نعرہ حیدری لگاتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور اپنے مقصد کی طرف بڑھیں۔ پس میرا آپ کا یہ یا زید کا نعرہ نہ ہو، کیا ہے ہمارے اور آپ کے نام کے نعرے۔ اگر نعرہ لگانا ہے تو علی کے نام پر لگائیں، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لگائیں۔ برادر عزیز بخدا، جو ہمارے آپس میں اندرونی اختلافات ہیں، یہ جو ایک دوسرے کی کردار کشی ہے، ممبروں پر مقدس اور بزرگ ہستیوں کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، خصوصاً مجالس میں کردار کشی ہوتی ہے، یہ تعلیمات قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے منافی ہے۔ اس سے قوم کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے ہم اپنے اعلیٰ و عرفہ اور بزرگ تر مقصد سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم سب کا مقصد ایک ہے، ہم سب کو اس مقصد کی خاطر اپنے ذاتی اختلافات کو بھلا دینا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں۔ ہم بار بار کہتے ہیں بابا صرف مورچے مختلف ہیں، کوئی اہل ممبر ہے، کوئی اہل محراب، کوئی اہل قلم، کوئی وکیل، کوئی ڈاکٹر، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی ملنگ، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی سید اور کوئی غیر سید۔ غرض ہم سب کا مقصد ایک ہے، فقط مورچے مختلف ہیں۔ کسی کا مورچہ محراب ہے، کسی کا قلم ہے، کسی کا زبان ہے، مقصد ہم سب کا ایک ہے۔ برادر عزیز، آج اپنے مدارس کو مضبوط بنائیں۔ ایک حشام بن حکم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مشن کو عام کرنے کے لیے جب میدان میں نکلتے ہیں تو امام صادق علیہ السلام کے اس شاگرد کی زبان جب چلتی ہے تو ہارون الرشید کے جس کی حکومت پورے اسلامی ممالک پر پھیلی ہوئی تھی، اور جب کوئی پرندہ پرواز کرتا تھا تو ہارون الرشید اس کو دیکھ کر کہتا تھا کہ تم جہاں تک پرواز کرنا چاہو کرو، لیکن میری حکومت سے باہر نہیں نکل سکو گے۔ اس ہارون الرشید کو کہنا پڑا ان لسان حشام اوقع فی نفوس من الف سیف، کہ ایک حشام بن حکم کی زبان جو ہمارے خلاف اور اہل بیت کے حق میں چل رہی ہے، وہ ہمارے ہزار شمشیر زن سپاہیوں سے بھاری ہے۔ برادر عزیز، آپ کا اس زمانے کا حشام کہاں سے پیدا ہوگا؟ کیا یونیورسٹیوں سے؟ ہماری یونیورسٹیوں کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ اسکولوں سے؟ اسکولوں میں ہمارا مغربی نظام تعلیم چل رہا ہے۔ آیا معاشرے سے؟ معاشرے کی حالت بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو پھر آخر کہاں سے آپ کو ہدایت کا چراغ ملے گا؟ انہی دینی مدارس سے۔ سید مرتضیٰ انہی دینی مدارس سے نکلے، شیخ مفید انہی دینی مدارس کے طالب علم تھے، علامہ ہلی شہید اول و دوم حتیٰ قائد عظیم الشان رہبر انقلاب اسلامی امید مستضعفین جہاں حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی مدظلہ العالی بھی انہی دینی مدارس سے فارغ التحصیل ہے، کہ جنہوں نے مشرق و مغرب کے نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جنہوں نے امریکی کمپیوٹرائزڈ نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک سادہ قسم کی تقریر کرتے ہیں، اس تقریر کے نتیجے میں امریکہ اور مغرب والوں نے ایران اسلامی کے خلاف جو جدید کمپیوٹر پروگرام بنائے ہیں، امام اپنے سادہ کلمات کے ساتھ ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ امام خمینی کے کلمات پر بحث کرنے کے لیے ان کے بڑے سب مل بیٹھے ہیں۔ یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ کہاں سے فارغ التحصیل ہے؟ کس یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے؟ مغرب میں یا مشرق میں؟ نہیں، یہ امام خمینی انہی مدارس میں پڑھا ہوا ہے۔ شہید باقر صدر جس نے صدام کو ہلا کر رکھ دیا اور جس نے صدام کی آنکھوں میں نیند حرام کر دی تھی، انہی دینی مدارس سے فارغ التحصیل تھے۔ برادر عزیز، اگر آپ کو اپنے زمانے کا حشام میسر آئے گا، اپنے زمانے کے شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ مرتضیٰ اور امام خمینی میسر ہوں گے تو انہی دینی مدارس سے ہی ہوں گے۔ اس لیے آپ کو ان دینی مدارس کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ آپ کے مورچے ہیں، مورچوں سے آپ کے عقائد کی، آپ کی ناموس کی، آپ کی جان کی اور آپ کے مکتب کی حفاظت ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ انہی دینی مدارس کے ساتھ اپنے روابط کو مضبوط بنائیں، آپ انہی مدارس کی طرف توجہ دیں، آپ علماء کی سرپرستی میں کام کریں۔ اسلام ہے جو ہمیں عزت بخشتا ہے اور ہمیں قوت دیتا ہے، یہی ایمان کا اسلحہ ہے کہ جس سے مشرق اور مغرب دونوں گھبرائے ہوئے۔ میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہمیں ان دنوں میں جو ہفتہ عبادت آنے والا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رئیس مذہب جعفریہ حضرت امام صادق علیہ السلام، ان دو بزرگ ہستیوں کا مولود مسعود آنے والا ہے۔
ہمیں اس مسئلے کی طرف توجہ دینا چاہیے اس لحاظ سے کہ ہم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. ہمیں اسلام کے لیے کام کرنا چاہیے، اور اس لحاظ سے کہ ہم امام صادق علیہ السلام کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا چاہتے ہیں. ہمیں آپس میں مشترکہ مقاصد کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. ان دنوں میں خصوصاً چونکہ ہفتہ وحدت آنے والا ہے، اسی مناسبت سے ہمیں سنی بھائیوں کے ساتھ مل کر پروگرام کرنا چاہیے. مشترکہ پریس کانفرنسیں ہوں، مشترکہ سیمینار ہوں، مشترکہ جلسے ہوں، اس قسم کے پروگرام ہوں کہ جن کے ذریعے محرم اور سفر کے مہینوں میں دشمنان اسلام نے سنی اور شیعہ کے دلوں میں جو نفرت کے بیج بو دیے ہیں، اس بغض کو ہم ختم کر دیں گے. حکومت کا ارادہ یہ تھا کہ فسادات کرائے اور دشمنان اسلام کو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا موقع دے. اسی طرح سے ہم شیعوں کو بھی آپس میں مل کر پروگرام کرنے چاہیے. اس ہفتے میں ایک دوسرے سے مل کر ایسے پروگرام بنائے کہ جن سے امام صادق علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائیں. برادران اسلامی، امام صادق علیہ السلام فرماتے کونوا دعاۃ للناس بغیر دعاۃ الناس بغیر السنتکم، کہ تم لوگ ہماری طرف لوگوں کو بلاؤ لیکن خاموشی کے ساتھ، نہ کہ زبان کے ذریعے، نہ کہ شور کے ساتھ، بلکہ اپنے کردار کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، عمل صالح کے ذریعے. اس طرح کے لوگ تمہارا تقوی دیکھیں، ایمانداری دیکھیں. پس یہیں پر میں اپنے عرائض کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھا توحید کے موضوع پر اشیاء میں یعنی ملتان میں قائد شہید کا خطاب 7 جولائی 1986. اس کے بعد ہے قائد شہید کا رمضان المبارک میں پشاور شہر میں خطاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ عقیدہ جو آپ نے دوسروں کی زبان سے لیا ہے اور دوسروں سے سن کر اپنایا ہے، وہ عقیدہ باطل ہوگا. اگر آپ نے توحید و معاد اور امامت وغیرہ ان چیزوں کو قرآن و سنت اور عقل کی روشنی میں نہیں دیکھا ہے. ایک تو آپ نے کسی مومن سے سنا کہ 12 امام ہے، اور اس کے علاوہ ماں باپ سے آپ نے سنا ہے کہ 12 امام ہیں. ماں باپ سے آپ نے سنا ہے کہ خدا ہے. آپ اسکول یا کالج میں گئے، آپ کا مثلا ایک لڑکے کے ساتھ مباحثہ ہو گیا. جب کوئی اعتراض آپ پر ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو واقعاً ایسا ہے، یہ تو خواہ مخواہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے یہ باتیں بنائی ہیں. نہ خدا ہے، نہ نبی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح کہ آپ نے اپنا عقیدہ زبان سے لیا تھا، اسی طرح زبان سے آپ کا عقیدہ رد ہو جائے گا. بس اس کے لیے اصول الدین میں شرط ہے کہ ہمیں قرآن و سنت، رسول اور سنت اہل بیت علیہ السلام اور عقل سلیم سے عقیدہ لینا چاہیے. اور ان کے علاوہ ہو تو یہ ایسے ہے کہ جیسے مکڑی کا گھر ہو. یہ مکڑی کا گھر کیا ہے؟ جس طرح وہ مکڑی کا گھر جلدی سے ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح زبان سے جو عقیدہ اپنایا تھا وہ زبان کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا. فروعی مسائل میں اختلاف کیوں؟ فروعی مسائل میں مجتہدین کے درمیان اختلافات کیوں ہیں؟ جبکہ قرآن ایک ہے، سنت ایک ہے، عقل ایک ہے، اجماع ایک ہے، تو پھر فتویٰ بھی ایک ہونا چاہیے. یہ اختلاف کیوں ہے؟ سب سے پہلے ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں. وہ یہ کہ 2 ڈاکٹر ہیں، انہوں نے مثلا MBBS کیا ہے. ایک مریض ہے، پہلے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میرا یہ مرض ہے، تو وہ اس کا معائنہ کرتا ہے اور اس کے لیے ایک نسخہ لکھتا ہے. یہی مریض دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اسے بھی اپنا مرض بتاتا ہے، وہ بھی معائنہ کرتا ہے اور معائنہ کرنے کے بعد نسخہ لکھتا ہے. جب یہ مریض پہلے نسخے کا دوسرے نسخے کے ساتھ موازنہ کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان دونوں نسخوں میں اختلاف ہے. اب یہ شخص حیران ہو جاتا ہے کہ یا تو میری بیماریاں 2 ہیں کہ انہوں نے مجھے 2 الگ الگ نسخے لکھ دیے ہیں، ایک نے کچھ لکھ دیا ہے، دوسرے نے کچھ. اور جب میری بیماری ایک ہے تو ممکن ہے کہ ایک نے اسے درک کیا ہے اور دوسرے نے نہیں کیا کہ مجھے کیا بیماری ہے. پھر وہ ایک تیسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کو اپنی بیماری کے بارے میں بتاتا ہے، وہ ساتھ وہ نسخے بھی دکھاتا ہے. وہ تیسرا ڈاکٹر جب ان کے نسخوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے عزیز من، یہ دونوں نسخے صحیح ہیں. پہلے ڈاکٹر نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی صحیح ہے اور دوسرے نے جو لکھا وہ بھی صحیح ہے. مرض دونوں نے ایک ہی تشخیص دی ہے، لیکن ایک نے جو نسخہ لکھا ہے جس میں مثلا وٹامن سی ہے یا مثلا فلاں چیز ہے اور دوسرے میں کچھ اور ہے. اس لیے اپنے مرض کے لیے اگر آپ پہلا نسخہ استعمال کریں گے تو وہ بھی صحیح ہے، دوسرا استعمال کریں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اس طرح 2 مجتہد ہیں. ایک مجتہد کہتا ہے کہ فلاں چیز شرط ہے، دوسرا کہتا ہے شرط نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ فتویٰ جو انہوں نے اخذ کیا یہ کہاں سے اخذ کیا. پہلے ہم نے عرض کیا کہ مجتہد کے لیے 4 چیزیں ہیں جن میں سے وہ کوئی فتویٰ حاصل کرتا ہے، استنباط کرتا ہے. اول قرآن، دوسرا سنت، تیسرا عقل، چوتھا اجماع فقہا. قرآن کو ہم قطعی سند اور ظنی دلالہ کہتے ہیں، یعنی یہ کلام خدا ہے اور اس پر ہمیں یقین ہے، اس پر ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن ظنی دلالہ یعنی قرآن کی دلالت یقینی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ عقائد سے مراد ایک چیز اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کوئی دوسری چیز ہو، کیونکہ قرآن میں کچھ آیات محکم اور کچھ آیات متشابہ ہیں. محکم وہ آیات جن کا لب و لہجہ ایک ہی اور ایک ہی مطلب و معنی اسے سمجھا جاتا ہو. مثلا قل هو اللہ احد، اسے ایک ہی معنی سمجھا جاتا ہے. متشابہ وہ آیات ہیں کہ جن کے کئی معنی ہوتے ہیں، یعنی ایک آدمی اس سے کچھ اور سمجھتا ہے، دوسرا کچھ اور. تو اب ہم قرآن کو کہیں گے کہ وہ ظنی الدلالہ ہے. دوسری سنت سے ہماری مراد قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم.
معصوم ہمارے نزدیک 14 ہیں۔ معصوم ہم اسے کہتے ہیں کہ جس کا قول و فعل اور تقریر ہم پر حجت ہے، وہ 14 ہیں۔ یعنی امام یا معصوم کا قول ہو یا اس کا فعل ہو، یعنی اس نے کام کیا ہو یا اس کی تقریر یعنی تائید ہو۔ تقریر کا مقصد کیا ہے؟ مثلا امام کی خدمت میں آدمی بیٹھا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، امام اسے کچھ نہیں کہتے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کام جائز ہے، کیونکہ اگر جائز نہ ہوتا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آدمی یہ کام کر رہا تھا، امام کو چاہیے تھا کہ وہ اسے منع فرماتے۔ اس کو ہم تقریر معصوم کہتے ہیں۔ تیسرا منبع عقل ہے، عقل سلیم، اور چوتھا اجماع۔ اب مجتہد ان چاروں سے حکم کو اخذ کرتا ہے۔ قرآن کے بارے میں ہم نے کہا کہ وہ ظنی الدلالہ ہے، یعنی ایک شخص دوسرے سے مختلف معنی سمجھے۔ سنت کے متعلق یہ کہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم ائمہ کے ساتھ ساتھ دشمنوں کے کچھ افراد ہوتے ہیں جو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اقوال میں تحریف کر دیں۔ مثلا ابن ابی العوجاج دہری کو جب سولی پر چڑھانے لگے تو اس نے کہا کہ میں نے تو اپنا کام کر دکھایا ہے، اب اگر تم مجھے سولی پر چڑھاتے ہو تو چڑھاؤ، اس لیے کہ میں نے اتنے ہزار احادیث امام صادق اور امام باقر علیہ السلام کے ساتھ جھوٹی منسوب کی ہیں، یعنی وہ اقوال جو امام علیہ السلام کے نہیں تھے وہ اس نے جان بوجھ کر امام علیہ السلام کے نام سے منسوب کر دیے۔ اب ہماری حدیث میں وہابی قسم کی فکر بھی داخل کی گئی ہے، غالی قسم کی بھی فکر لائی گئی ہے، تناسخ کی فکر بھی لائی گئی ہے، عیسائیت کو بھی لایا گیا ہے، اسرائیلیات بھی ان کے اندر موجود ہیں۔ اب جنگل یا دریا کی طرح کے جس میں ہر قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں، حدیث میں صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، موثق بھی ہیں، مختلف اقسام موجود ہیں، تو اب ان سے آپ کو اس حدیث کو لینا ہوگا کہ جس کا آپ کو یقین ہو کہ امام علیہ السلام کا قول ہے۔ یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، ان افراد کا کام ہے جو علم رجال اور علم درایا میں ماہر ہوں۔ وہ افراد یہ تشخیص دے سکتے ہیں کہ یہ مثلا کسی اور کا قول ہے یا امام صادق علیہ السلام کا قول ہے۔ واقعہ نہیں کسی معصوم نے فرمایا یا کسی اور نے معصوم کے نام سے یہ حدیث گھڑی ہے۔ خوب اب جب حدیث کی حالت یہ ہے، آپ اندازہ کریں، اجماع بھی ہمارے لیے صاف نہیں ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں اجماع محصل بالکل ممکن ہی نہیں ہے۔ اب اگر ایک مجتہد چاہے کہ قرآن، سنت، اجماع و عقل سے ان چار چیزوں سے حکم کو نکال لائے تو وہ بھی انسان ہے، انسان غلطی کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سب انسانوں کے افکار برابر نہیں ہیں، جس طرح آپ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں اسی طرح افراد بھی برابر نہیں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسانوں کا فائدہ اسی میں ہے کہ فکری لحاظ سے ان میں اختلاف ہو۔ جب فکری لحاظ سے سب برابر ہو گئے تو اس وقت انسان کی زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر فکری لحاظ سے سب برابر ہوں، آپ اندازہ لگائیں ہر ایک آدمی چاہے گا وہ کیا بنے، ڈاکٹر بنے، ہر ایک آدمی چاہے گا کہ وہ صدر بنے۔ اب اگر یہ فکری لحاظ سے سب برابر ہیں تو پھر مثلا چپڑاسی کون بنے گا، پھر ذمہ داری کون کرے گا، سب نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسانوں میں فکری اختلاف ہے یہ ان کے فائدے میں ہے، انسان کی مصلحت اسی میں ہے کہ اب جب فکری لحاظ سے ہم مختلف ہو گئے، یہی ایک بات میں کہتا ہوں کہ مثلا میں ایک بات اپنی تقریر میں کہتا ہوں تو آپ اس سے ایک مفہوم لیتے ہیں، اور یہ جو دوسرا بھائی ہے اسے سنتا ہے تو وہ اس سے دوسرا مفہوم لیتا ہے۔ کیوں؟ بات میں نے ایک ہی کی، یہ اس لیے کہ چونکہ افکار میں اختلاف ہے، آپ کی نظر ایک ہے اور ایک دوسرے کی نظر اور ہے، اس لیے وہ مجتہد جس نے کہہ دیا کہ مثلا فلاں مسئلہ جو ہے وہ اس طرح ہے کیونکہ وہ قرآن کی آیت سے ایک مطلب اخذ کرتا ہے، یا فلاں حدیث اور فلاں روایت کو وہ صحیح نہیں سمجھتا، اس کا راوی مثلا صحیح العقیدہ نہیں ہے یا وہ جھوٹ بولنے والا تھا، اس لیے اس کی حدیث سے ایک مجتہد استنباط نہیں کرتا۔ ممکن ہے کہ کوئی دوسرا مجتہد اس راوی کو اچھا سمجھتا ہو اور اس کی حدیث کو قبول کرتا ہو۔ ہمارے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک شخص کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، ٹھیک آدمی ہے، سچا آدمی، اور میں اس کو اچھا نہ مانتا ہوں تو بنا بری وہ جب بات کہتا ہے تو آپ اس کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ میں چونکہ اس کو صحیح نہیں مانتا لہذا اس کی بات پر عمل نہیں کرتے۔ اس طرح مجتہد بھی چونکہ فکر لحاظ سے مختلف ہیں، ایک مجتہد اس کو صحیح سمجھتا ہے، دوسرا اس راوی کو صحیح نہیں سمجھتا، تو وہ مجتہد قرآن، سنت، اجماع اور عقل سب کے ذریعے جو فتویٰ دے گا ضرور اس میں فرق پڑے گا۔ اب بات یہ ہے کہ دلیل شرعی جب مجتہد کی تقلید کر لی تو مجتہد نے جتنی بھی اجتہاد کی قوت تھی اس کو استعمال کر لیا، پس وہ جو حکم دے گا میرے لیے وہ حجت ہے۔ کل قیامت کے دن اگر خدا مجھ سے پوچھ لے گا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا تو میں جواب دوں گا کہ میرے مجتہد کے رسالہ یعنی توضیح المسائل میں یوں لکھا تھا، اس لیے میں نے یہ عمل کیا۔ اگر مجتہد کوئی حکم کرتا ہے، اگر وہ لوح محفوظ کے مطابق ہو تو وہ عمل یقیناً قبول ہو جاتا ہے اور اس مجتہد کو 2 اجر ملتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو اور اس نے اشتباہ کیا ہو تو خدا ہمارا یہ عمل جو ہم نے اس مجتہد کے فتوے کے مطابق کیا ہے اس کو ہم سے قبول کر لے گا، اس مجتہد کو بھی ایک اجر دے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب انہوں نے اجتہاد کے راستے میں کوتاہی نہ کی ہو، یعنی اجتہاد کے جو اصول و قواعد ہیں اس نے ان کے مطابق عمل کیا ہو تو اس کا فتویٰ میرے لیے حجت ہے اور وہ بھی خدا کے نزدیک مبرہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یقین حاصل کرنا ہے کہ ہم جو کام کریں مجتہد کے فتویٰ کے مطابق کریں۔ اگر خدا نے کل ہم سے پوچھ لیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تو ہم اس سے یہ کہہ سکیں
کہ میں مقلد تھا، اور ہمارے مجتہد اور مرجع تقلید جیسے آج کل مرجع تقلید حضرت امام خمینی ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا، اس لیے ہم نے اس پر عمل کیا تھا۔ خوب امام بھی اس طرح فرماتے ہیں، جیسا کہ وہ عورت حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتی ہے تو مولا علیہ السلام سے سوال کرتی ہے کہ ابن رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، میں مریض ہوں، ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، یا ڈاکٹر نے مجھے جو نسخہ لکھ دیا ہے اور ساتھ یہ سفارش کی ہے کہ تم یہ نسخہ بھی استعمال کرو لیکن ساتھ کبھی کبھی شراب پی لیا کرو، اس وقت آپ اس مرض سے نجات پائیں گی۔ فرمایا آپ فرمائیے میں شراب استعمال کر سکتی ہوں یا نہیں؟ امام علیہ السلام، امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جب ڈاکٹر نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ نسخے کے ساتھ ساتھ شراب بھی استعمال کیا کرو تو کیا آپ نے ڈاکٹر کی بات مان لی اور شراب پی یا نہیں؟ اس عورت نے کہہ دیا یا ابن رسول اللہ، میں کس طرح یہ کام کر سکتی ہوں؟ ادھر تو میں کہتی ہوں کہ میرا امام صادق ہے، جو کام بھی میں کرتی ہوں اول آپ سے آ کر پوچھتی ہوں، اگر آپ اس کی اجازت دیتے ہیں تو میں اس کو کرتی ہوں، اگر آپ اس کی اجازت نہیں دیتے تو میں اسے نہیں کرتی، تاکہ آپ قیامت کے دن خدا کی عدالت میں اگر قیامت کے دن خدا کی عدالت میں پیش ہو جاؤں اور خدا مجھ سے یہ سوال کرے کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا تو میں اس کا جواب اس طرح دے سکوں کہ چونکہ آپ کی حجت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ اگر یہ کام میں نے نہ کیا اور خدا مجھ سے پوچھ لے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا تو میں جواب دے سکتی ہوں کہ چونکہ آپ کی حجت امام صادق علیہ السلام نے مجھے اس سے منع کیا تھا اس لیے میں نے نہیں کیا۔ چونکہ میں نے آپ کو اپنا امام تسلیم کیا، امام علیہ السلام نے اصحاب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم نے ایسی مضبوط اور ٹھوس بات کسی اور سے سنی ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ اس کے بعد مولا نے عورت کی طرف رخ کر کے کہا کہ خدا نے حرام میں کبھی شفا نہیں رکھی، میں نہ تمہیں اور نہ کسی اور شیعہ کو کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ حرام چیز کو استعمال کرے۔ میرا مقصد اس بات سے یہ ہے کہ ایک مومن کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جو کام بھی کرے تو جس طرح اس زمانے میں لوگ امام کے پاس آتے تھے اور امام سے پوچھتے تھے، اگر امام اس کی اجازت دیتے تو وہ کام کرتے تھے، اور اگر امام علیہ السلام اس کی اجازت نہیں دیتے تھے تو وہ کام نہیں کرتے تھے۔ اس دور میں ہم اس وقت مومن ہیں، امام کے نائب مجتہد فقیہ جامع شرائط ولی امر سے ہم پوچھ لیں گے کہ اگر وہ ہم اس کی اجازت دیں تو وہ کام کریں، اگر وہ منع کریں تو وہ کام ہم نہ کریں، یا ہم ان کا رسالہ توضیح المسائل اٹھائیں، ان میں جو کچھ لکھا ہے اگر اس کے مطابق عمل کریں تو اس وقت ہم مومن ہیں۔ اگر ہم خود کو مومن کہتے ہیں لیکن نہ تو رسالہ عملیہ اور توضیح المسائل دیکھتے ہیں، نہ کسی عالم دین سے پوچھتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا فرماتا ہے، امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نام کے مومن ہیں لیکن صحیح معنوں میں ہم مومن نہیں ہیں۔ آج ایران میں فقیہ و مجتہد کی حکومت، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ واقعا لوگوں میں ایک عجیب انقلاب پیدا ہو گیا ہے۔ وہی جوان جو انقلاب سے پہلے اسلام، مذہب اور مسجد کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج وہ جوان جو کام بھی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اسلام اس میں کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، ہمارے مرجع امام خمینی کے رسالے میں کیا لکھا ہے۔ ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں، 3 سال پہلے کا قصہ ہے۔ میں جب قم یعنی ایران میں گیا ہوا تھا تو اپنے استاد کے گھر گیا، انہوں نے مجھے یہ قصہ سنایا کہ آج ایران کے شمال میں ایک شہر ہے جس کا نام شہر ہے، چونکہ وہ دریائے خضر کے کنارے پر موجود ہے اس لیے گرمی مشاع کے دور میں سارے کے سارے جوان عورتیں مرد وہاں جاتے تھے، شراب پیتے تھے، عجیب و غریب فسق و فجور ہوا کرتا تھا۔ اگرچہ فکر لحاظ سے پسماندہ علاقہ ہے لیکن اسی شہر سے کچھ جوان پاسدار میرے پاس آئے اور یہ قصہ وہ سنا رہے تھے کہ وہ شہر میں ایک بہت بڑا تاجر ہے، اس کی تجارت لاکھوں میں، خدا نے اس کو فقط ایک لڑکی دی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنی لڑکی کا نکاح ایک دولت مند اور مغرب سے پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ کرے، مگر وہ لڑکی کیا کہتی ہے؟ لڑکی کہتی ہے کہ میں شادی نہیں کروں گی، اگر کروں گی تو پھر ایک پاسدار کے ساتھ شادی کروں گی۔ وہ لڑکی چونکہ ایک سرمایہ دار کی بیٹی ہے، کافی دنیاوی تعلیم حاصل کر چکی ہے، مگر وہ اب دینی تعلیم پڑھ رہی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں ایک پاسدار سے شادی کروں گی۔ اب اس پاسدار کو آپ دیکھیے، وہ پاسدار کہتا ہے میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہا ٹھیک ہے میں بھی جوان ہوں، یہ لڑکی بھی جوان ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ شادی کر لوں، خدا نے اس لڑکی کو حسن بھی دیا ہے، مال و دولت بھی دیا ہے۔ ایران میں لڑکی کو ارث دیا جاتا ہے، پشاور میں تو مجھے پتہ نہیں مگر ہمارے علاقے میں لوگ بہت ظالم ہیں، عورت کو ارث نہیں دیتے، ایران میں عورت کو ارث دیتے ہیں۔ تو اگر اس کا باپ مر جائے تو اس کا سارا مال و دولت اس لڑکی کو مل جائے گا۔ مجھے یہ سب چیزیں اچھی طرح معلوم ہے، لیکن چونکہ میں امام خمینی کا مقلد ہوں اور امام خمینی نے رسالے میں لکھا ہے اگر لڑکی لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس میں شرط ہے کہ لڑکی کا باپ راضی ہو۔ اب چونکہ میں امام خمینی کا مقلد ہوں اور امام خمینی نے اپنے رسالے یعنی توضیح المسائل میں یہ شرط لگائی ہے کہ لڑکی کا باپ راضی ہو، اس لڑکی کا باپ مجھ سے راضی نہیں ہے، اگرچہ لڑکی مجھ سے راضی ہے لیکن لڑکی کا باپ مجھ سے راضی نہیں ہے، اس لیے میں اپنے مرجع و مجتہد کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ مال و دولت اور حسن
ان سب چیزوں کو تو میں ٹھکرا سکتا ہوں مگر اپنے رہبر مجتہد کے قول کو میں نہیں ٹھکرا سکتا. لہذا آج ایران میں یہی ولایت فقیہ ہے کہ جس نے خوابیدہ اور سوئی ہوئی طاقت کو بیدار کر دیا ہے. یہی رہبری ہے کہ جس نے اس بکھری ہوئی طاقت کو اکٹھا کر دیا ہے. آج خود ایران ایک سپر طاقت بن کر روس اور امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے. یہ طاقت پہلے سے تھی مگر اس رہبر، اس ولی فقیہ اور اس مجتہد نے اس کو کشف کیا. مثلا ایک قصہ تاریخ میں لکھا ہوا تھا کہ جب نادر شاہ ہندوستان گیا تو وہاں پر اس کے سپاہی لڑ رہے تھے. اس نے ایک آدمی کو دیکھا بڑی جرت اور شجاعت کے ساتھ لڑ رہا تھا، تو نادر بادشاہ چونکہ خود ایک پہلوان اور شجاع آدمی تھا لہٰذا اس نے اس کو بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں. اس نے کہا میں اصفہانی ہوں. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ 10-15 سال پہلے جب مغلوں نے اصفہان پر حملہ کیا تھا تو وہاں کے لوگوں کا قتل عام کیا تھا، تو اس وقت آپ اصفہان میں ہی تھے یا وہاں نہیں تھے؟ یعنی اس کے اوپر طنز کیا کہ آپ جیسے جوانوں اور بہادروں کے ہوتے ہوئے کس طرح غیروں کو یہ جرت ہوئی. تو اس نے جواب دیا کہ میں تو اس وقت بھی تھا لیکن اس زمانے میں آپ جیسا رہبر نہیں تھا. آج جب آپ جیسے رہبر پیدا ہو گئے تو آج اصفہان کو چھوڑو، ہم ہندوستان کی فتح کے لیے یہاں رہے ہیں. ایران میں مسلمان پہلے ہی سے طاقتور تھے لیکن چونکہ اس زمانے میں امام خمینی کی رہبری نہیں تھی. آج جب مسلمانوں نے امام خمینی کی رہبری کو قبول کر لیا ہے، وہی ایرانی ہے کہ جنہیں کبھی ایک سپاہی ایک لاٹھی اٹھا کر بھگا دیتا تھا، آج وہی ایرانی امریکہ اور روس کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اس رہبری اور امام خمینی کی سب برکات ہیں، ولی فقیہ کی برکات ہیں. واقعاً آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور روس ایران سے ڈرتے ہیں، اسلام سے ڈرتے ہیں. یہ اسلام تو پہلے بھی تھا، سعودیہ میں تقریباً 200 سال سے اسلام ہے لیکن روس اس سے تو نہیں ڈرتا. اسی طرح دوسری جگہوں پر فقط اسلام کے نعرے ہی تھے. آج جب ایران میں انقلاب اسلامی ایران کا قیام ہو گیا ہے تو اسلام سے وہ ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کیونکہ دوسروں کے اسلام میں ولی امر کون ہے؟ وہاں کے شراب خور ہیں. اردن کا شاہ حسین اور حسن مراکشی یا انہی جیسا کوئی دوسرا، چاہے وہ شاہ ہو، ضیاء ہو یا کوئی اور ہو. البتہ یہاں پر ایران میں جو اسلام آیا ہے اس انقلاب کا ولی امر حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام ہے اور حکومت کا اس وقت سربراہ ایک مجتہد ہے، ایک فقیہ ہے. اس لیے ان کو اس اسلام سے خطرہ ہے، دوسرے اسلام سے انہیں کوئی خطرہ نہیں، بلکہ استعمار اس کے لیے راہ ہموار کرتا ہے. بس اگر ولی فقیہ اور مجتہد کے حکم کو مان لیں تو دینی سعادت اور دنیاوی سعادت اور اخروی سعادت سب حاصل ہو جائے گی. آج ایران میں آپ دیکھ لیجئے بخدا انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے. وہاں پر ہر شہر میں فقیروں اور غریبوں کے لیے ہزاروں کی تعداد میں گھر بنائے جا رہے ہیں، کام کیا جا رہا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں تو مجھے خاص پتہ نہیں، ہمارے ہاں غریبوں کے گھروں کو درہم برہم کیا جا رہا ہے. مگر کن کے لیے رقم دیتے ہیں؟ جو حکومت کے جیرہ خار اور اس کے وفادار ہوں، جو حکومت کے نوکر ہوں. دوسروں کی کوئی فکر نہیں. غریبوں کے لیے تو نہ زمین دی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی کام کیا جاتا ہے. کتنے لوگ ہندوستان کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے، کتنے لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے. مجھے آپ کے علاقے کا علم نہیں لیکن ہمارے علاقے میں 65 کی جنگ میں یا 71 کی جنگ میں جو لوگ شہید ہو گئے تھے ان کے ورثاء کو کوئی پوچھتا ہی نہ تھا. ان کے لواحقین کا کوئی خاص انتظام نہیں، ان کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. ایران میں جو شہید ہوتا ہے ان کے اگر اہل و عیال ہوں تو باقاعدہ ان کو گھر الاٹ کیا جاتا ہے، ان کی تنخواہ مقرر کی جاتی ہے، ان کے لیے امدادی کارڈ ہیں. اس امدادی کارڈ پر ان کے لیے مفت ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہے. اسی طرح سفر مفت ہے، علاج مفت ہے، بچوں کی تعلیم مفت ہے. یہ ہے اسلامی حکومت. خوب اگر ایک حکومت میں واقع ایک ولی فقید ہو تو ان کی دنیا بھی اسی طرح ہوگی جس طرح ایرانیوں کی ہے اور آخرت بھی ٹھیک ہے. ایک مجاہد محاذ پر جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا وظیفہ شرعی ہے، میں آج اگر اسلام کے لیے مر جاؤں تو یہ میرا وظیفہ شرعی ہے، دینی فریضہ ادا ہو جائے گا. مختصر یہ کہ ہم کو بھی مجتہد اور ولی فقیہ کی پیروی کرنا چاہیے. جو کام بھی ہمیں کرنا ہے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارا مجتہد کیا کہہ رہا ہے، اس کے رسالے کو اٹھا کر دیکھیں. دینی مسئلہ ہے، خواہ نماز روزے کے ساتھ مربوط ہے یا سیاست کے ساتھ مربوط ہے یا جو مسئلہ بھی ہو، ہمیں ولی فقیہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اگر ہم نے فقیہ کی طرف رجوع کر لیا تو پھر یقین جانے کہ ہم سعادت مند ہیں اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی. اس کے بعد ہے حسینیہ ایرانیہ کھارادر میں قائد شہید کا خطاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین ومدرک الحاربین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی الارض حجت ابن الحسن العسکری
العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وبعد فمن كلام الخالق السماوات والأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. سورہ حدید آیت نمبر 25. اس مبارک دن میں اور مبارک جگہ میں مبارک محفل کو میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کے احساسات و جذبات کا تہہ دل سے احترام کرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ آپ کے یہ نعرے، آپ کے احساسات و جذبات میری ذات کے لیے نہیں ہیں بلکہ اپنے مذہب ملت جعفریہ اور فقہ جعفریہ کی خاطر. ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. ہم نے انبیاء کو اور اپنے نمائندوں کو بینات اور نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان کو بھی نازل کر دیا، اس لیے کہ لوگ عدل برپا کر سکیں. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے سب کا مشن معاشرہ انسانی میں عدل و قسط کا برپا کرنا، ظلم و استبداد کا خاتمہ اور جتنی بھی طاغوتی قوتیں ہیں ان کی نفی کرنا تھا. اگر انبیاء کے ہاتھ میں حکومت نہ ہو تو وہ عدالت برپا نہیں کر سکتے. انبیاء کا مقصد عدالت ہے، عدالت کا برپا کرنا ہے اور عدالت کے لیے حکومت کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا جتنے بھی انبیاء تھے اکثر و بیشتر نے حکومت کے سربراہ ہوتے ہوئے معاشرہ انسانی میں عدالت برپا کی. اسی طرح انبیاء کے ورثاء علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء. چونکہ علماء کا مشن ہر طاغوتی طاقت کی نفی کرنا، توحید اور نبوت کا پیغام عام کرنا ہے. لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو سب سے پہلے یہی فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ میں اول باطل خداؤں کی نفی ہے اور اس کے بعد خدا وحدہ لا شریک کو ثابت کرنا ہے. بنا بنی علماء مجتہدین اور فقہا کا مشن وہی ہے جو انبیاء کا تھا، یعنی معاشرہ انسانی میں عدالت کا برپا کرنا. علماء اور فقہا نہ صرف یہ کہ دینی مرجعیت رکھتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ علماء اور فقہا جامع شرائط اس حدیث شریف کے مطابق من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا علی ہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ. بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88. کہ تمہیں جو بھی واقع اور حادثہ پیش آئے، چاہے وہ سیاسی ہو، اجتماعی ہو، نماز کے ساتھ مربوط ہو، حج و زکوٰۃ کے ساتھ مربوط ہو، جو بھی حادثہ درپیش ہو، فقہا و مجتہدین جامع شرائط کے در پر آ جائیں. لہٰذا اب ہم اگر مسلمان ہیں تو اسلامی معاشرے میں مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو خود مجتہد ہو، اگر مجتہد نہ ہو تو احتیاط پر عمل کر لے. بنا بنی اگر آپ خود مجتہد نہیں ہیں، احتیاط پر عمل نہیں کر سکتے تو آپ پر تقلید کرنا واجب ہے. یہ مجتہدین جامع شرائط ہیں. دینی اور فقہی مسائل میں آپ کو ان مجتہدین اور فقہاء جامع شرائط کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اگر آپ ایک مسلمان خاتون ہیں لیکن بازاروں میں بے حجاب کے آتی ہیں تو یہ آپ کے لیے باعث خجالت و شرم ہے. اگر آپ ایک مسلمان دکاندار اور تاجر ہیں اور آپ تجارت کے سلسلے میں ربا و سود کے مسئلے سے آگاہ نہیں ہیں تو آپ کے لیے مسلمان کہلانا باعث شرم ہے. آپ جس گروہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں لیکن آپ نے دینی و فقہی مسائل میں اپنے فقہاء اور مجتہدین کی طرف رجوع نہیں کیا تو آپ کے لیے واقعاً بہت زیادہ قابل شرم ہوگا. فقہاء اور علماء جس طرح فروع دین اور فقہی مسائل میں ہمارے مرجع ہیں اور ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہ اپنے فقہی مسائل میں ان سے سیکھنا چاہیے. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے مسائل میں بھی، چاہے وہ سیاسی ہو اجتماعی، وہ ہم مجتہدین اور فقہاء اعظام سے سیکھیں. اگر ہم ادھر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن سیاست میں مشرقی بلاک کے تابع ہیں یا مغربی کے تو یہ اسلام کے ساتھ تضاد رکھتا ہے. جب اسلام میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو سیاست میں، اقتصادیات میں کیوں ہم مشرق یا مغرب کی طرف گدائی کا ہاتھ بڑھائیں. لیکن جب اسلام ایک مکمل دین ہے تو اس میں ہر شعبہ کے ہر قسم کے احکامات خدا متعال نے بیان کیے ہیں. بس ہمیں سیاسیات، اجتماعیات اور دیگر دینی مسائل میں فقہاء کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اگر ایک صحیح معنی میں فقیہ ہو، اگر کوئی یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ قوانین اسلام کو اپنے ماخذ و مدرک سے استنباط کر سکے تو پھر کبھی بھی اس کے دل میں تنگ نظری نہیں آتی. اگر اس کے سامنے کبھی شیعہ کا مسئلہ آیا ہے تو وہ ان کی فقہ کے مطابق فیصلہ کر دے گا. اگر حنفی یا شافعی فقہ سے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ ان کی فقہ کے مطابق جواب دے گا. غرض ہر شخص کو اس کی فقہ کے مطابق جواب دے گا. پھر وہاں یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں صرف اس فقہ کے مطابق جواب دینا ہے اور تم پر یہ فقہ مسلط کرنا ہے. یہ جب ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شیعوں کے لیے فقہ جعفریہ نافذ کی جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یا حکومتی لیول پر یا حکومت کے علاوہ بعض افراد یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ یہ لوگ فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں. اگر کوئی اپنا حق طلب کرتے ہیں تو یہ فرقہ واریت کیسی ہے؟
اگر کوئی اپنا حق لینے کے لیے آواز بلند کرے تو تم اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہو کہ ان کا مقصد پھر قواریت کو ہوا دینا ہے۔ مثلا کہتے ہو کہ اگر ہم 2 فقہ نافذ کریں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہمیں 2 جج رکھنے پڑتے ہیں۔ ہم نے اس دن کانفرنس میں یہ عرض کیا تھا کہ جو ملت پیسے دیتی ہے، ٹیکس دیتی ہے، جو مالیات ان سے وصول کیے جاتے ہیں، تو یہ سب ان کی فلاح و بہبود اور سعادت کے لیے ہے۔ اگر ایک وطن اور ایک مملکت میں 2 فقہ والے اکثریت سے رہتے ہوں، اہل سنت والجماعت اور شیعہ، تو 2 قاضی رکھے جائیں اور دونوں کو تنخواہ دی جائے۔ جب کوئی معاملہ درپیش ہو، اگر وہ فقہ حنفی سے متعلق ہو تو اس کے لیے سنی جج فیصلہ سنائے، اگر فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتا ہو تو شیعہ جج فیصلہ سنائے۔ آپ ذرا قدیم جو فقہائے اسلام گزرے ان کی کتاب اور تعلیمات کو ملاحظہ فرمائیے۔ مثلا خود ہمارے شیعہ مذہب کے جو مجدد ہیں اور جنہوں نے 1 2 نہیں بلکہ سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں اور 4 کتب جنہیں ہم کتب اربعہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان میں سے 2 کتب، ایک استبصار اور دوسری تہذیب، یہ دونوں انہی کی لکھی ہوئی ہیں، یعنی شیخ الطائفہ مرحوم طوسی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی کتاب الخلا میں 5 فقوں کے مسائل کا ذکر ہے۔ شیعوں کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو وہاں لکھتے ہیں کہ امامی اور شیعوں کا یہ نظریہ اور دلیل اس کی یہ ہے۔ اس بارے میں ابو حنیفہ کی فکر یہ ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے۔ اسی طرح دوسرے اہل سنت کے جو بڑے بڑے ائمہ گزرے ان کا یہ فتویٰ اور ساتھ ساتھ ان کے دلائل بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جامعہ الازہر یونیورسٹی مصر میں 5 فقہ پڑھائی جاتی ہیں: فقہ حنفی، فقہ حنبلی، شافعی، مالکی اور فقہ جعفری۔ اور شیخ شلتوت مرحوم جو وہاں کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا تھا کہ جس طرح مسلمان ان 4 فقوں پر عمل کرتے ہیں اسی طرح جائز ہے کہ مسلمان فقہ جعفریہ پر بھی عمل کرے۔ اس یونیورسٹی میں 5 فقہ پڑھائے جاتے ہیں، اور نجف کے علماء میں سے سید محمد تقی الحکیم نے الفقہ علی المذاہب الخمسہ کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے 5 فقوں کے مسائل کو بیان کر کے ان کے دلائل کو ذکر کیا۔ اسی طرح مرحوم محمد جواد مغنیہ نے جو لبنان کے علماء میں سے تھے، انہوں نے بھی فقہ خمسہ پر کتاب لکھی ہے۔ تو کیا اعتراض ہے کہ وہ جج جو یہاں پر بیٹھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 فقوں پر مسلط ہو؟ جو کوئی معاملہ اسے درپیش ہو، اگر اس کا تعلق فقہ حنفی سے ہو تو اس کے مطابق فیصلہ دے، اگر فقہ جعفری یا شافعی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو تو ان فقہوں کے مطابق فتویٰ دے۔ بنابراین اس طرح آپ 2 قاضی رکھنے سے بچ جائیں گے۔ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ پاکستان بننے سے پہلے اگر ہندو جج ہوتے اور ان کے سامنے کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو وہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ اگر وہ شخص کہ جس کا معاملہ ہے وہ مسلمان ہوتا تو اس کو محمد اللہ اور اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ سنایا جاتا تھا، اگر وہ غیر مسلم ہوتا تو اس کے فکر کے مطابق برابری، یہ سوائے بہانے کے اور کچھ نہیں۔ جب آپ ایک ہی وقت میں ایک ہی مملکت میں 4-5 قانون نافذ کر سکتے ہیں، مارشل لا، سول لا، شریعت لا، جرگہ لا، جب ایک وقت میں آپ 4 قانون چلا سکتے ہیں تو 2 قانون کیوں نہیں چل سکتے؟ بس یہ باتیں سوائے بہانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی علماء ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ذرا صداقت سے کام لیں اور تنگ نظر نہ ہوں۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہاں اسلامی قانون نافذ ہونا چاہیے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن اور اسلام پر ایمان ہے، اگر اسلام یہاں نہ ہو تو بادشاہی ہوگی اور اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یا پھر مغرب یا مشرق کی فکر کا کوئی قانون نافذ ہوگا جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ہم مسلمان ہیں اور یہاں اسلامی نظام چاہتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کو اسلام کے نام پر بنایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس اسلام جو یہاں پر نافذ ہوگا اس میں دوسری فکروں اور دوسرے مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے کا کوئی حق نہیں کہ وہ اپنی فقہ کے نفاذ کے لیے مطالبہ کریں۔ یہ تو جائز بات نہیں ہے، یہ ظلم ہے، خود اسلام آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بس ہم یہ جو مطالبہ کرتے ہیں یہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، اس پر فقہائے سنی و شیعہ گزشتہ ادوار میں عمل کرتے رہے ہیں۔ یہ جو پبلک لا، پرسنل لا ہیں، ہم ان کو اسلامی اصطلاحات نہیں سمجھتے، یہ سب مغرب اور انگریزوں کی پیداوار ہیں۔ مغرب ہندوستان میں سنی یا شیعوں کو پرسنل لا سے کوئی تکلیف تھی نہیں۔ مسلمانوں سنی شیعہ نے مل کر اگر پاکستان کو بنایا تو پبلک لا کے لیے، نہ پرسنل لا کے لیے۔ بس یہ باتیں اصلاً غربی اصطلاحات ہے۔ ہمارا حق ہے کہ اگر 4 فقوں کے ساتھ 5ویں فقہ ہو جائے اور یہ فقہ قانون اسلامی ہے تو بنابراین ہمیں وہی حق یہاں حاصل ہونا چاہیے جو فقہ حنفی کے ماننے والوں کے لیے حاصل ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ گزشتہ دور میں مفتی صاحب اللہ مقامہ کے دور میں شیعوں نے ثابت کر دیا کہ ہم اپنی فقہ کو دوسروں پر مسلط کرنا نہیں چاہتے، لیکن اپنے اوپر دوسروں کی فقہ کو بھی مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور یہ ایک واضح حقیقت ہے۔ پاکستان تو شیعہ سنی دونوں نے مل کر بنایا ہے، اسلام کے نام پر بنایا ہے، مل کر قربانیاں دی اور آج بھی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جس طرح دوسرے بھائی حق رکھتے ہیں ہم بھی اسی قدر حق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے جو شریعت بینچ ہیں یا ریڈیو ٹیلی ویژن یا مثلا دوسرے ادارے ہیں ان میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔
ہم پاکستان کے بنانے میں شریک ہیں اور قربانیاں دی ہیں. ہمیں پورا حق دینا چاہیے. ہماری یہ تحریک ہمارے سنی بھائیوں کے خلاف نہیں ہے. بخدا ہم ان کے ساتھ صدق و صفا اور محبت ہم ان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہماری یہ تحریک صرف حکومت سے تعلق رکھتی ہے. حکومت سے ہم اپنے حق کو لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے کبھی اس سے پہلے اور نہ اب فرقہ واریت کو ہوا دی ہے اور نہ ہی بعد میں دیں گے. ہم صرف اپنا حق لے رہے ہیں. حق لینے کے لیے ہم میدان میں آئے ہیں. عزیزان محترم، اگر ہم چاہیں کہ اپنے اس حق کو لے لیں تو اس کے لیے بعض کام آپ کو پہلے سے کرنے ہوں گے. اب بھی الحمدللہ آپ متحد ہیں، لیکن اس سے زیادہ آپ کو متحد و متفق ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام آباد کنونشن کی کامیابی کا واحد نتیجہ ملت کا اتحاد تھا. اگر اس وقت ملت متحد نہ ہوتی تو یقیناً اس وقت جو فتح حاصل ہوئی تھی وہ کبھی حاصل نہ ہوتی. آج بھی ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. آپ خدا، محمد و آل محمد اور اسلام کے لیے کام کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.